السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم ٹھیک ہے. ہم نے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں جو ہے ایک بھائی کا کمنٹ آیا فیس بک کے پیج پہ. محمد فاتین ان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ آنڈو بکرے میں پیشاب کی اسمیل آتی ہے اور اکثریت آنڈو بکروں کی پیشاب بھی پیتی ہے, جس کی وجہ سے اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا. ایسے میں کیا کریں؟ اور اگر بکرے کو بچپن میں ہی خصی کیا ہوا ہو تو اس کی قربانی میں تو کوئی حرج نہیں. اس کی وضاحت سے فاتین بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں. کیا ہے کہ دیکھیں, ایک بات سمجھنی چاہیے. ہم جو یہ فارمی یا دیسی مرغیاں کھاتے ہیں, اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے, کبھی ہم اس کی تحقیق کریں, وہ فیڈ گوبر سے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور عام طور پر گھر میں بھی پالی جانے والی جو مرغیاں ہوتی ہیں, ہم انہیں بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہر قسم کا گند کچرا کھا کر بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر کی پالتو مرغیاں ہوں یا باہر کے جو فارم کے جو مرغیاں ہیں, ہم ان کا آرام سے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس بات کی کہ جی وہ گند کچرا کھا کر بڑی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں تین باتوں کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے, تین طرح سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا مسئلہ ہے کہ دل مطمئن نہ ہونا. جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ جی دل مطمئن نہیں ہوتا. دیکھیں, حدیث کے اندر الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا کھانے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کھا نہیں رہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی اسے نہیں کھا رہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر توجہ کیا, آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بھی نہیں کھا رہے ہیں, تو آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ حضرت آپ نہیں کھا رہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے, تم تو کھا لو, یہ حرام تھوڑی ہے. دیکھو اب اس حدیث سے کیا پتہ لگا, ایک چیز حلال ہے, شریعت میں جائز ہے, آپ کو پسند نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نہیں کھاؤ. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی وہ اس سے کراہت ہوتی ہے, وہ آپ کو ہوتی ہے, وہ سب کے لیے نہیں ہے. ایک تو شریعت کا مسئلہ, آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہیں کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی ضد بحث نہیں, آپ جو ہے دوسری کوئی چیز کھا لیں. نمبر 2, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جو بچپن سے ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ چونکہ وہ پیشاب پی رہا ہے, ہر آنڈو وغیرہ کو ایک تو ہم نے پیشاب پینے والا بنا دیا ہے, اور پھر اس کا ایک باقاعدہ علاج ہوتا ہے, وہ علاج بھی ہم نہیں کرتے ہیں. وہ اگر آپ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے, بہرحال اس کی ٹرک ہے, اگر ایسا جانور جو آنڈو جانور ہے پیشاب پینے کا اس کے اندر بد عادت ہے, اس کو باندھ دو, 15-20 دن باندھ کے رکھو, اس کو اس عادت سے روکو, اس بیچ میں اسے کھلایا پلایا جاؤ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ پیشاب پیے گا. دوبارہ کرے, دوبارہ 15-20 دن کے لیے اسے باندھو, اس طرح کہ وہ اس کا منہ وہاں تک نہ پہنچے. تو اب یہ تو آپ کے اوپر مسئلہ ہے, آپ اگر ایسا نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے عادی بنایا, اب اس میں یہ چیز آ گئی. کون سا اللہ نے اس کو اس فطرت پہ خلق پر پیدا کیا, اور اللہ مالک الملک, اللہ جو تمام چیزوں کی فطرتوں کا خالق ہے, اس نے اس کو اگر حلال کیا تو اللہ کو نہیں پتا تھا یہ پیشاب پیے گا, تو اس وجہ سے اس کے گوشت میں جب بو آئے گی تو یہ حلال نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کی قربانی کا جواز نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے تو اسی کی قربانی کو جائز رکھا. یہ جو آپ بیل کو ذبح کرتے ہیں, کیا بیل اپنے پیشاب کی جگہ منہ نہیں مارتا؟ بیل بھی مارتا ہے. مسئلہ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جو بچپن سے ہمارے گھروں میں جو مشہور ہو گئی نا بات, وہ پیشاب پیتا گوشت میں تو پیشاب کی بو آتی ہے, ایک نفسیاتی بھی مسئلہ ہے. ہم نے اس کو نفسیاتی طور پہ بھی لے لیا ہے سر کہ جی اس میں تو بو آتی ہے. اب اس میں ایک تیسری چیز بھی سمجھیں. تیسری چیز یہ ہے بھائی, دیکھیں جو بڑی بوڑھیاں تھیں ہماری, وہ کھانا وغیرہ پکاتی تھیں, تو لازمی سی بات ہے وہ جو پکاتی تھی ان کا پکانے کا طریقہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسی غیر خصی جانور کے گوشت کو پکاتی تھیں, وہ صحیح طرح گلتا بھی تھا, اس میں سے کسی طرح کی بو بھی نہیں آتی تھی. اب اگر ہماری موجودہ جو خواتین ہیں ان کو اگر کھانا پکانا نہیں آتا ہے, گوشت کو صحیح دھونا نہیں آتا, تو اس میں آنڈو بکرے کا تو کوئی قصور نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ تین طرح سے بات کو سمجھیں. ایک, آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ آنڈو بکرے کا ہی گوشت کھائیں. یہاں بھی ایک اور بات سمجھیں, یہ بھی دو علیحدہ مسئلے ہیں کہ جانور کو قربان کرنا اور قربان ہوئے ہوئے جانور کے گوشت کو خود ہی پھوڑ لینا.
خود ہی ٹھونس لینا، یہ بھی دو علیحدہ مسئلہ ہے کہ قربانی ہوئے ہوئے جانور کو تو ویسے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک اسے پہنچایا جائے۔ بہتر یہ ہے اگر آپ اپنے لیے بھی جو حصہ رکھ رہے ہیں وہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پکانے کا طریقہ بڑے بوڑھیوں سے سیکھ لو، انشاءاللہ اس میں سے کوئی بو نہیں آئے گی۔ اور اب پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی حدیث کی روح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک چیز کا، ایک جانور کا گوشت پسند نہیں تھا، آپ اسے نہیں کھایا، لیکن آپ نے توجہ دلا دی تم لوگ کھا لو، حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کو اگر پسند نہیں آپ نہ کھاؤ، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ رہ گئی بات، آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی اگر بچپن میں خصی کر دیا جائے تو کیسا ہے، تو یہ بات وہی ہے میرے بھائی، آپ اسے جوانی میں خصی کرو، آپ اسے بچپن میں خصی کرو، بات تو شریعت میں منع خصی کرنے آیا ہے جانوروں کو، کہ جانوروں کو خصی نہ کرو، بغیر کسی شرعی ضرورت کے جانور کو خصی کرنا جائز نہیں ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے کہ آپ کا جانور استبل میں، ریوڑ میں دیگر جانوروں پر اپنی جبلت سے مجبور ہو کر اس طرح حملے کر رہا ہے کہ ڈر ہے مار دے گا، تو اب اس صورت کے اندر اسے خصی کرنا ضرورت بن جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اسے خصی کر دو۔ لیکن اگر ایسا کوئی عذر یا اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے تو آپ جانوروں کو خصی نہیں کر سکتے، شریعت میں منع ہے۔ اور اب چاہے بچپن میں خصی کرنا ہو یا جوانی میں خصی کرنا ہو، مسئلہ تو خصی کرنے کی منائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔